القدوس۔ ہمارا آج کا اسماء الحسنی ہے القدوس۔ قدوس اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مادہ قدس ہے۔ قدس سے مقدس، تقدس، قدسی جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ قدس 3 حروف قاف دال سین سے بنا ہے۔ عربی میں سب نہیں مگر عموماً الفاظ 3 حروف سے بنتے ہیں، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ انہی حروف میں کچھ سابقے لاحقے جمع کر دینے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک مادہ ہے قتل، کسی کو مارنا، اسی سے قاتل بنتا ہے، اور مقتول بھی۔ دونوں قتل سے نکلے ہیں لیکن مطلب فرق ہے کیونکہ ان کے وزن فرق ہیں۔ قاتل کا وزن ہے فاعل، کام کرنے والا، اور مقتول کا وزن ہے مفعول، جس پر کام کیا جائے۔ ایسے ہی قتال یعنی بہت قتل عام کرنا، جیسے جنگ میں کیا جائے، اس کا وزن مختلف ہے۔ اسی طرح قدس کے مادے سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے مقدس جو کہ مفعول ہے اور تقدس جو کہ تفعول ہے۔ قدوس بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ اگر آپ کو مادے والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھی کوئی بات نہیں، علم کا حق ہے کہ اسے ادب سے پڑھ لیا جائے۔ یہ ادب جس سے آپ نہ سمجھ میں آنے والی بات بھی پڑھ لیں گے نا، یہ ادب آپ پہ سمجھ کے دروازے کھول دے گا۔ ایسی تکنیکی باتیں بس پڑھ لیا کریں، یہ دل میں جذب خود بخود ہو جائیں گی۔ قدس قاف دال سین کا مطلب ہے زمین میں دور تک چلے جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا، بابرکت ہونا، کسی کا بہت ادب کرنا۔ کسی کے مقدس ہونے کا مطلب ہے اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، یعنی وہ بہت پاک، بہت بابرکت ہے، جیسے انگریزی میں اسے ہولی کہتے ہیں۔ قدس فعول کے وزن پہ ہے۔ فعول کے وزن والے الفاظ میں کسی کام کے بہت بہت کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جیسے شکر سے شکور، بہت بہت شکر کرنے والا، غفر سے غفور، بہت بہت معاف کرنے والا، صبر سے صبور، سمجھ میں آیا؟ شاکر، غافر، صابر ہوتے ہیں نارمل لیول پہ شکر، معاف اور صبر کرنے والے، لیکن جب یہ لفظ فعول کے وزن پہ جا کے شکور، غفور اور صبور بنے تو ان کا معنی بنا بہت بہت زیادہ ان کاموں کو کرنے والے۔ ٹھیک؟ قدوس ہے وہ جو بہت بہت پاک ہو، جو بہت بہت ادب و احترام کے لائق ہو، وہ جو اتنا پاک ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، اور یہی وہ مطلب ہے جس پہ آج آپ نے غور کرنا ہے۔ جس رب کو میں اور آپ صرف ایک جج سمجھتے ہیں، جو ہماری ذرا سی بات پہ ہمیں جج کر کے ہمارے نمبر کاٹنے کو تیار رہتا ہے، وہ رب دراصل ایسا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے اس رب کے نام پہ غور کیا ہی نہیں، ورنہ ہم بہت پہلے جان جاتے کہ ہمارا رب بہت پاک، بہت برتر ہے۔ وہ پاک ہیں ان تمام انسانی حواس سے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ کے اس سے نفرت کرنا، اس سے خفا ہو جانا اور اس سے اپنے فیورز روک دینا، یہ انسانی حواس ہیں۔ ہم کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں یا اگر کسی کی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہی پڑھ لیں جس میں اس نے ہماری مرضی کے خلاف بات کی ہو، تو ہم فوراً اسے اپنی فیورٹ لسٹ سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فیور دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل اس کی طرف سے برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، وہ ایسی انسانی باتوں سے بہت اوپر ہے۔ وہ آپ کی ذرا سی حکم عدولی پہ آپ کو آؤٹ نہیں کر دیتا۔ جب تک آپ کا سانس جاری ہے وہ ہر روز آپ کو موقع دیتا ہے واپس آنے کا، پلٹ آنے کا، اس کی چوکھٹ پر آ جانے کا، کیونکہ آخر میں تھک کر ہم سب نے اپنے رب کے پاس ہی آنا ہوتا ہے۔ دنیا جب ہمیں تھکا دیتی ہے تو ہم اسی رب کے پاس واپس آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ رک بھی جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں شدید ناپسند کرتا ہوگا، لیکن یہ تو انسانی عادت ہے۔ ہمارا رب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ پرفیکٹ ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ یہ اپنی بات سے پھر جانا انسانی خاصیت ہے۔ یہ غلط اور تیری میری باتیں کرنا یہ اس کا شیوا نہیں۔ وہ ایک بات کرتا ہے اور صاف بات کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، انسان کے صرف توبہ کرنے کی دیر ہے، تو بس اس کی بات میں شک کیوں کرتے ہیں ہم؟ جب وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے سے کہیں بڑی ہے، تو بس ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے یہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ سننے کی توفیق دی ہے، تو اس لیے کہ آپ کے دل تک یہ میسیج پہنچ جائے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انسانوں کے جیسا نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے۔ وہ آپ کو بنا کے بھول نہیں گیا، وہ آپ کو بنا کے بھول نہیں گیا۔ اعلیٰ یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟
وہ آپ کو بنا کے بھول نہیں کیا، بلکہ آپ آج بھی اس کی نظر میں ہیں۔ آپ نے دل سے اس بات کو نکال دینا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے اور اس کے درمیان آ گئے ہیں، اور اب یہ دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوار جتنی اونچی ہو جائے، اس کو آپ کا ایک دفعہ سر جھکا کے چلے آنا ہی گرا دے گا۔ آپ نہ آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے تو سارے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس نے تو آپ کا رزق نہیں روکا، نہ سانس بند کی ہے۔ اس نے آپ کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں، اور واپسی کے سارے راستے آپ کے رب کی طرف ہی جاتے ہیں۔